السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ ابھی ہم عقیدۃ الواسطیہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قیامت کے دن واقع ہونے والے اہم امور جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب میں کیا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلْقَ، اللہ رب العالمین نے مخلوق کا حساب و کتاب لے گا، اس کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کے ساتھ تنہا ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، یا اپنے مومن بندے کو اللہ خلوت میں لے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کو خلوت میں لے گا، یعنی تنہا ہو جائے گا، کوئی اس کو دیکھے گا نہیں، یعنی بندے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، کہ اللہ رب العالمین فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، کہ اللہ رب العالمین اقرار کروائیں گے اس سے اس کے گناہوں کا، اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ یہ بڑی مشہور و معروف حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ بینما انا امشی مع ابن عمر رضی اللہ عنہما آخذ بیدیہ اذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في النجوى۔ اس کو حدیث النجوہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لیکن حضرت صفوان بن محرز یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت صفوان بن محرز المازنی یہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا ان کے ہاتھ کو پکڑ کر، کہ اچانک سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، مطلب آپ نے کیسے سنا وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں کہی۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ، اللہ رب العالمین مومن کو قریب کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو بہت قریب کرے گا، اس پر سطر ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا تم جانتے ہو، کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا تم جانتے ہو۔ فیقول نعم اے ربی، ہاں اے اللہ، اقرار کرے گا بندہ، یعنی مومن بندہ، اذا قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ ورأى فی نفسہ انہ ہلک، اب ایک ایک گناہ جب سامنے آتا جائے گا تو پھر انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب تو میں گیا کام سے۔ اسی کو کہا پیارے نبی نے کی، پیارے نبی نے فرمایا کہ ورأى فی نفسہ انہ ہلک، ایسے وہ محسوس کرے گا، ایسے اس کو لگے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا، کہ میں نے تم پر دنیا میں پردہ پوشی کی، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، اور آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں۔ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، اور اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال، اچھے اعمال کا دفتر اس کو دے دیں گے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، رہے کافر و منافقون، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هؤلاء، سارے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کہیں گے هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، اور لوگوں خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اور یہی وہ حدیث ہے جس کو حدیث النجوہ بھی کہا جاتا ہے۔
کہ مومن بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ ہوگا، ٹھیک. اور اس کے بعد کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کہیں گے، سب کے سامنے اللہ رب العالمین کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو جھٹلاتے تھے، جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے. فیقول الذین هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم علی لعنۃ اللہ. یہ بڑی فضیحت ہوگی، یہ بڑی رسوائی ہوگی ان لوگوں کی ساری مخلوق کے سامنے، اور مومنوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سطر سے کام لیں گے. تو یہاں جیسے کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کما وصف ذلك، یعنی کما وصف ذلك فی الکتاب والسنہ، جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی کس کا؟ اس طرح کے حساب و کتاب کا. وصف ذلك، جیسا کہ اس طرح کے حساب و کتاب کا کتاب و سنت میں ذکر کیا گیا ہے. تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے تقریباً باتیں تفصیل سے آ گئی ہیں. آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْكُفَّارِ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ فَإِنَّهُمْ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ وَتُحْصَى فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّرُونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا، اور بعض روایتوں میں وَيُخْزَوْنَ بِهَا بھی ہے کہ رہے کافر تو کافروں کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں لیں گے. کیسے؟ مطلب اللہ رب العالمین حساب و کتاب ان کا کیسے لیں گے؟ وہ آگے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. لیکن جس طرح اہل ایمان کا حساب و کتاب لیں گے کہ ان کی نیکیاں ان کی برائیاں دونوں کا حساب و کتاب، اس طرح کافروں کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. فإنهم، کیونکہ لا حسنات لهم، چاہے کافر جتنی بڑی نیکی کرے، کافر چاہے جتنی بڑی نیکی کرے لیکن اس کی نیکی ضائع کر دی جائے گی. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. کہ شرک کے ساتھ نیک اعمال وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں، مطلب ضائع کر دیے جاتے ہیں، یا ان نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں انہیں دے دیا جاتا ہے، تو آخرت میں ان کے کوئی نیکی نہیں ہوگی. لیکن تعد اعمالهم فتحصى، ان کے جو بھی بدعمالیاں ہیں ان اعمال کو گنا جائے گا، اور پھر ان کے اعمال پر ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے اقرار کروایا جائے گا، اور ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یا ان کو رسوا کیا جائے گا، ان کے اعمال کے وقت ان کو رسوا کیا جائے گا. جیسا کہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کافی طویل حدیث ہے. ایک تو سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا، ابھی جو حدیث میں نے آپ کو کے سامنے پیش کی حدیث النجوہ، وہ بھی اس کے لیے دلیل ہے کہ اللہ رب فیقول علی رؤوس الخلائق علی الاشہاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمین. سارے لوگوں کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے کافروں کو، منافقوں کو رسوا کیا جائے گا. صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، جس حدیث کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وقت کو بچانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کا جو حساب و کتاب ہوگا اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ فَأَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَلْقَى الْعَبْدِ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ملیں گے. وَذَلِكَ الْعَبْدُ الْكَافِرُ أَوْ الْفَاجِرُ، کہ یہاں پر جس بندے کی بات چل رہی ہے وہ یا تو فاجر ہوگا یا تو کافر ہوگا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعَبْدِي فَيُنَادِي، اللہ رب العالمین کہیں گے اس بندے کو، آواز کیسے دیں گے پتہ ہے؟ اے فل، یعنی یا فلان، اے فل یعنی یا فلان، الم اکرمک یعنی او الم اکرمک، کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی دنیا میں؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں احسان نہیں کیا اپنے نعمتوں کے ساتھ؟ وَأُسَوِّدْكَ، یعنی کیا میں نے تم کو دنیا میں سردار نہیں بنایا؟ وَأُزَوِّجْكَ، کیا میں نے تمہیں ایک بیوی نہیں دی، تمہاری شادی نہیں کروائی، اور تمہارے اس کے درمیان مودت، رحمت، الفت میں نے پیدا نہیں کی؟ وَأُسَخِّرُ لَكَ اللَّيْلَ وَالْإِبْلَ، کیا تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے سفر کے لیے میں نے تمہارے لیے گھوڑوں کو، تمہاری سواریوں کو، تمہارے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر نہیں کر دیا؟ ہاں آج کل کی گاڑیاں. وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ، یعنی کیا میں نے تمہیں رئیس نہیں بنایا تمہارے لوگوں پر؟ یا وَتَرْبَعْ،
یا اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں تربع بھی، ایک روایت میں تربعو کا لفظ ہے اور ایک روایت میں ترتعو کا لفظ ہے۔ تربعو کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو سید القوم ہوتا تھا یا رئیس القوم ہوتا تھا، وہ مال غنیمت کا پاؤ حصہ وہ لے لیتا تھا۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ کیا تمہیں میں نے رئیس نہیں بنایا، لوگوں کے امور کا رئیس نہیں بنایا، لوگوں پر تمہیں ذمہ دار نہیں بنایا، اور پھر تم لوگوں کے مال غنیمت کا پاؤ حصہ تم لے لیتے تھے۔ ہاں، یہ مطلب۔ بعد نے کہا کہ نہیں، یہاں پر وہ تربعو کا ایک مطلب ہے تستریحو، کیا تمہیں میں نے سردار اور رئیس نہیں بنایا کہ پھر اس کے بعد تم بڑے آرام سے تھے؟ یا پھر ترتعو بھی پڑھا بعض محدثین نے اس کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں ایک آرام والی زندگی عطا نہیں کی؟ ترتعو یعنی تتنعم وتأکل فی سیات، آرام والی زندگی، راحت والی زندگی عطا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین ساری نعمتوں کا ذکر کریں گے، اس کے بعد اور بندہ ساری نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا، تو اللہ رب العالمین کہیں گے افظننت انک ملاقی، کیا تمہیں یقین تھا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو؟ یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو، یا تمہیں گمان تھا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو؟ ہاں، اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس بارے میں تمہارا خیال تھا؟ ذرا بھی تم گمان کرتے تھے یا تم یقین تھا؟ تو بندہ کہے گا لا ما ظننت انی ملاقیک یا رب فی الآخر، بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ، مجھے یقین نہیں تھا کہ میں آخرت میں آپ سے ملاقات کروں گا، آپ سے میں ملوں گا، کیونکہ میں دنیاوی کاموں میں مشغول تھا، آخرت سے میں غافل تھا۔ تو دنیاوی کاموں میں کثرت سے مشغول ہونا، دنیاوی کاموں میں کثرت سے مشغول ہونا، نیکیوں سے دور رہنا، دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور مفسرین نے وہ جو انی ظننت انی ملاق حسابی سورۃ الحاقہ کی آیت ہے، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ سے حسن ظن رکھے گا تو وہ نیک اعمال کرے گا، اور وہی بندہ برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات یا اللہ سے معاملے میں حسن ظن نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین سوال کریں گے اس فاجر سے، کافر سے، افظننت انک ملاقی، کیا تمہیں یقین تھا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو، تمہارا حساب و کتاب ہوگا؟ تو کہے گا نہیں اللہ، کیونکہ میں تو دنیا میں مشغول تھا، میں تو تجھے بھولا ہوا تھا، میں آخرت سے غافل تھا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے فإنی انساک کما نسیتنی، آج میں تمہیں بھولتا ہوں جیسے تم مجھے بھول گئے تھے۔ یعنی آج تمہارے اعمال کا اگر تم نے نیکیاں بھی کی تو تمہیں بدلہ نہیں ملے گا، آج تمہیں میری رحمت نصیب نہیں ہوگی، آج تمہیں میری مغفرت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں تم مجھے بھول گئے تھے، جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم نے نہیں کیا، اور نہ ہی تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین دوسرے آدمی کو بلائیں گے، وذالک رجل کافر او فاجر، وہ بھی آدمی فاجر یا کافر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جیسے پہلے بندے سے کہا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ویسے کہیں گے، تو اس کا جواب بھی پہلے والے کی طرح جواب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جس طرح پہلے والے سے کہیں گے اسی طرح۔ پھر تیسرے آدمی سے اللہ رب العالمین ملاقات کریں گے، اور پھر تیسرے آدمی سے بھی اللہ رب العالمین یہی کہیں گے جو پہلے دو بندوں سے کہا۔ لیکن یہ تیسرا بندہ بڑا چالاک ہوگا، یہ اپنی چالاکی وہاں دکھانے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا یا ربی آمنت بک وبکتابک وبرسلک فآمنت بک وشہدت انہ لا الہ الا اللہ، یعنی اے اللہ میں تو تجھ پر ایمان لایا، یعنی میں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، اور میں نے تیری کتابوں پر ایمان لایا جو آسمان سے نازل ہوئی، میں تیرے رسولوں پر ایمان لایا جو رسول تو نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجے تھے، تبلیغ کے لیے بھیجے تھے، ان رسولوں پر تو میں بھی ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے کہے گا مزید کہ اقمت العبادات علی الوجه الذي امرتنی به، میں نے تمام عبادتیں ویسے ہی جیسے تو نے حکم دیا تھا، میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی کیونکہ نمازیں تو نے مجھ پر فرض کی تھیں، میں نے روزے رکھا جس سے تو نے حکم دیا تھا، میں نے اپنے مال سے صدقہ بھی کیا۔ بہرحال اپنی زندگی میں کیے گئے نیک اعمال کو بندہ یاد کرے گا اور کہے گا سب، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں ہونا ہے، مطلب ہے کہ رکو ذرا، یہاں پر رک جاؤ، تاکہ لکھے نأتی بالشہود علیک، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بس رکو یہاں پر، الان نبعث شاہدنا علیک،
اب ہم اس کو یعنی گواہ کو لائیں گے جو تمہارے خلاف گواہی دے گا. بندہ پریشان ہو جائے گا, توجہ میں پڑ جائے گا, فکر میں لگ جائے گا یہ کون ہوگا جو مجھ پر میرے خلاف گواہی دے گا, کون ہوگا. وہ سوچے گا کہ شاید کوئی بندے کو لایا جائے گا, کسی انسان کو لایا جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر تالا, اس کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا, اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا, وہ بات نہیں کر سکے گا. کہ اللہ رب العالمین بندے کے اعضاء, جسم کے جو پارٹس ہیں, جسم ران ہے, گوشت ہے, ہڈیاں ہیں, اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تم بات کرو. اعضاء سے کہیں گے اللہ رب العالمین کہ تم بتاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اللہ اکبر. تو یہاں پر کافروں کے ساتھ یہ معاملہ. اس کے بعد پتہ ہے یہ بندہ کون ہوگا؟ یہ بندہ کون ہوگا؟ یہ منافق ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان هذا الرجل هو المنافق لأن أعماله التي عددها وذكرها إنما كانت لنفاق. یہ بندہ نفاق میں مبتلا تھا. یہ سارے اعمال کرتا تھا لوگوں کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے, لیکن حقیقت میں یہ اپنے اندر کفر کو, معصیتوں کو, نافرمانیوں کو چھپائے رکھا تھا. یہ منافق ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین اس کے بدعمالیوں کا, اس کے نفاق کا بدلہ اس کو دیں گے, اس کو اس کی سزا ملے گی. تو بہرحال یہاں یہ پوری حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ بھی ایک طرح کا حساب و کتاب ہے. لیکن جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فإنه لا حسنات فإنهم لا حسنات لهم, کہا کہ ان کی کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی, ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. تو حساب و کتاب ان کا ہوگا, لیکن وہ حساب و کتاب نہیں جس میں نیکیاں شامل ہیں اور برائیاں شامل ہیں اور دونوں کو تولا جائے گا, بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے حساب و کتاب ہوتا ہے. بعد مرتبہ انسان صرف غلط کر کے آتا ہے تو اس کا بھی مواخذہ ہوتا ہے, اس کا بھی حساب لیا جاتا ہے, لیکن اس کو اچھا بدلہ دینے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو سزا دینے کے لیے, اس کے گناہوں کا اقرار کروا کر اللہ رب العالمین اس کے خلاف گواہ, اس کے خود جسم کے اعضاء, جسم کے پارٹس, حتیٰ کہ اس کے جسم کی جلد بھی وہاں بات کرے گی جہاں پر انسان کی زبان گم کر دی جائے گی, انسان بات نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وَتُحْصَى وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ, کہ ان کے اعمال کو گنا جائے گا, وَتُحْصَى اس کو شمار کیا جائے گا, فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا اور اس کے اعمال پر ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کا ان سے اقرار لیا جائے گا, وَيُجْزَوْنَ بِهَا اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ ہے اس کافروں کا حساب و کتاب, فاجروں کا اور منافقوں کا حساب و کتاب اس طرح ہو. اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ وہ اعمال جن کو تولا جائے گا وہ کافروں کے اعمال نہیں, کافروں کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا, منافقوں کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا, بلکہ مومنوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اور وہاں چونکہ ان کے گناہ بھی ہوں گے ان کو بھی تولا جائے گا, یا پھر اللہ رب العالمین مومن بندے کے ساتھ خلوت میں ہوں گے, اس کے گناہوں پہ اقرار کروائیں گے, بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں گیا کام سے, لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں ان گناہوں پر تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا, آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. تو یہ مومنوں کے ساتھ معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک کے لیے کافی ہے, تو یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی نافرمانی, ہر طرح کی برائی, ہر طرح کی غلطی کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اور جو کچھ جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما. اللہ ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرما, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے موحد بندوں میں شامل فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.